السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ خود پر پڑتی گلاس ڈور کی روشنی سے اس کی آنکھ کھلی تھی، پوری طرح بیدار تو وہ جب نظر گھڑی پر گئی جو صبح کے 9 بج رہی تھی۔ میں اتنی دیر تک کیسے سوئی؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی تو نظر اپنے ساتھ لیٹے وجود پر گئی جو نیند میں بھی اس پر اپنی گرفت جمائے اسے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے اٹھنے پر وہ گرفت مزید مضبوط کر گئی۔ تسمیر اٹھیں، ہم لیٹ ہیں۔ اس کے بعد خود پر سے اٹھنے کی صحیح کرنے میں وہ اب ہلکان سی بولی، ہم سونے دو یار۔ اس کی نیند سے بھاری آواز گونجی، تو مجھے تو اٹھنے دیں، ہٹیں۔ اب کی بار وہ اس کے بال دونوں مٹھی میں جکڑ گئی کہ تسمیر اس کی حرکت پر نیند کے باعث آنکھیں کھولتا چہرہ اٹھا گیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے اٹھانے کا؟ اس کے اٹھنے پر وہ فوری سٹپٹائی، آپ اٹھ ہی نہیں رہتے، وہ میں مناسود ہر جاؤ تم، اسے وارن کرتا۔ وہ اپنے بال اس کی مٹھیوں سے نکلتا سائڈ پر ہوا، جس پر وہ موقع کو غنیمت سمجھتی تیز سے اٹھ کر واش روم میں باندھ دی۔ ظالم بیوی، پیچھے وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ جب ہماری لاڈلی نظر نہیں آ رہی؟ آغا جان سب پر نظر ڈالے بولے، وہ دراصل شادی کے چکر میں بہت مصروف رہی ہے نا، اس لیے تھک گئی ہوگی شاید۔ سلمیٰ محبت سے بولیں، ولیمہ انہوں نے ایک دن بعد کا رکھا تھا۔ جب وہ فرش سے نیچے آئی، السلام علیکم، سوری آیا جان، پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا۔ وہ شرمندہ سی کہنے لگی، ارے کوئی بات نہیں، آ جاؤ، ویسے بھی ابھی ناشتہ نہیں لگایا ہے، ولید بھائی بس آنے والے ہوں گے۔ ان کے کہنے پر وہ ناشتے کی ٹیبل پر دیکھنے لگی جہاں ابھی تک روحان، برکت، جون اور صباحت بھی موجود نہیں تھی۔ سکون کا سانس بھرتی وہ اب آغا جان کے گلے لگی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں برش کرنے مصروف تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا حصار محسوس ہوا۔ سامنے دیکھنے پر جون اس کے عین پیچھے کھڑا گہری نظریں اس پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ آپ فریش ہو گئے ہیں تو چلیں باہر؟ وہ کنفیوز سی بولی، چلتے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ رائل بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس وہ اس وقت نکھری سی اسے بے حد پیاری لگی تھی۔ اسے سیدھا کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا وہ اس کی پیشانی سے ہی ماتھا ٹکا گیا۔ تھینک یو میری لائف میں آنے کے لیے، مجھے قبول کرنے کے لیے۔ مجھے نہ کل سے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اس بات اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے ہلکا سا پیچھے کو دھکیل گئی، جس پر مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ لبوں سے لگا گیا۔ پیاری لگ رہی ہو، محبت پاش لہجے میں کہتا وہ اسے شرمانے پر مجبور کر کے چلیں اب۔ اس کا بازو تھام کر وہ اسی کے ساتھ چلتی باہر نکل گئی۔ کیا ہے روحان، مجھے تیار ہونے دو۔ کب سے اس کی آنکھوں کی تپش سے وہ گھبرا کر بولی، میں نے کچھ کہا ہے؟ ہو جاؤ تیار، ویسے بھی آدھے گھنٹے سے تمہاری تیاریاں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ ہاں، یہ جو تم جنوں کی طرح میرے سر پر سوار ہو گئے ہو، میں کیسے تیار ہو گئی؟ برکت منہ پھلائے کہنے لگی، ہو جاؤ تیار، رونے شکل کچھ نہیں کہہ رہا میں۔ اسے روانسی ہوتا دیکھ وہ اس کے گال پر بوسہ دیتا سائڈ پر ہوا، جس پر وہ دہتے گالوں سے جلدی بال بنانے لگی۔ ہم 2 منٹ میں اسے اپنے سامنے تیار دیکھتا وہ ابرو اس کو آگے، چلو میں اکیلی نہیں جا رہی، تم نے کبھی نوٹ کیا ہے کبرا اور تسمیر بھائی جب ساتھ چلتے ہوئے آتے ہیں تو کتنے پیارے لگتے ہیں نا؟ وہ ستائشی انداز میں کہتی، اس کا ہاتھ تھام گیا، اپنی باری تو تم کچھ بھی کر جاتی ہو، میری باری تمہاری رونی شکل بن جاتی ہے۔ اس کے تھام میں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتا خود بھی اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب ہی موجود تھے سوائے اماں جان، جنہیں آغا جان کل ہی اپنی حویلی سے نکال کر ایک گھر جو آغا جان نے ان کے نام کیا تھا وہ دے دیا تھا، جس میں وہ فریدے کے ساتھ رات کو ہی شفٹ ہوگی۔ آپ نے آج جانا نہیں ہے؟ ناشتے سے فرق ہو گئی، اسے ناشتے سے انصاف کرتا دیکھ وہ چیزیں اٹھاتی اس سے مخاطب ہوئی، جاننا ہے لیکن آج لیٹ جاؤں گی۔ تسمیر اس پر نظریں گاڑے بولا، مجھے تو آج بہت کام ہے، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ اس کی راتیں بھانپتی وہ تیز ہاتھ چلانے، جب وہ کھڑا ہوتا اس کے کان کے قریب سرگوشی کر گیا، 2 منٹ میں روم میں ملو مجھے۔ اس کے انداز پر حلق تر گئی، اب اس کے آگے کبرا کی چلتی ہی کب تھی؟ اس کے کہنے کے باوجود وہ روم میں نہیں گئی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکلتا اسے آواز دے، کبرا بیٹا جاؤ، تسمیر کب سے بلا رہا ہے۔ سلمیٰ کچن میں آتی کہنے لگی، جی آ جان، میں بس یہ کر لوں۔ بیٹا یہ کام کرنے کے لیے تو ملازم، تم جاؤ، شوہر کے کو انتظار نہیں کرواتا۔ سلمیٰ اسے محبت سے سمجھانے لگی۔ اب وہ انہیں کیا پتہ تھا کہ آج کل اس کا شوہر اس کی سمجھ سے بالکل ہی باہر ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے کمرے تک آئی تھی۔ کہا تھا نا جلدی آنا، اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ روم میں آتے ہی وہ سامنے ہی کھڑا سگریٹ کے کاشے لگاتا نظر آیا۔ اس نے ناگواری سے اس کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو دیکھ کر تسمیر نے 2 لمبے گہرے کاشے لگا کر آدھی سے زیادہ سگریٹ ڈسٹ بن کی طرف اچھال لی۔ چلو میری
ٹائبہ تو میں نے اب جانا ہے، اسے بازو تھامے وہ ڈریسنگ تک لایا، آج ضروری ہے جانا؟ کبرا کے دل میں کھٹکا سا ہوا، بہت ایک لفظی جواب تھا، وہ اس کی پیشانی پر جھکا، جلدی آ جاؤں گا، پھر سارا ٹائم تمہارا، بس تم بھی پھر مجھے ٹائم دے دینا۔ زوموانی انداز میں وہ ایک آنکھ دباتا ہوا بولا، جس پر اسے گھور کر مصروف سی ٹائی باندھنے لگی۔ اس دوران وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر آئی کچھ لٹیں اسے چرا رہی تھیں، جنہیں وہ فوراً نرمی سے پیچھے کر گیا۔ کبرا نے ایک نظر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بل دیتی اس کی ٹائی باندھ گئی۔ اب ایسی گور گور کر نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ بال بناتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اسے کب سے کبرا کی نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ تسمیر جی، وہ ہنوز بال بناتے ہوئے بولا کہ کبرا اس کے محبت پاش لہجے سے بامشکل سنبھلی۔ ادھر دیکھے نا۔ اس کی توجہ خود پر نہ پا کر وہ اب روٹھے سے لہجے میں بولی، جس پر وہ فوری سیدھا ہوتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ۔ جی بولیں سویٹ ہارٹ، آپ آج مت جائیں پلیز۔ کبرا اسے کوٹ درست تھی، پر سوچ سی بولے، ڈارلنگ مانا کہ تمہیں مجھ سے بہت محبت، لیکن اب میں ہر وقت تو آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، آج جانا ضروری ہے میرا۔ وہ پھر سے شرارتی موڈ میں آیا تھا۔ محبت نہ محبت، خوش فہمی ہے۔ اس کی بات ہوا میں اڑا گئی۔ رات میں آ کر بتاؤں گا ساری محبت، اب مجھے اچھا سا گڈ بائی دو۔ اس کی نئی فرمائش ہے جس پر وہ ایتوں کا ورد تھی، اس پر پھونک گئی، کتنی جادو کرو گی، ہو گیا ہوں تمہارا۔ اس کی بات پر کبرا کے ہارٹ نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ چلو اب دو مجھے ایک چھوٹا سا گڈ بائی۔ وہ پھر سے مدعے پر آیا تو دیا ہے، اس نے پینترا بدلا۔ نو ایسے نہیں، ایسے۔ وہ اپنے بازو پوری طرح کھول کے، چلو آج میں دے رہا ہوں لیکن اگلی بار تم ہی دو گے۔ اس کی جھجھک کو سمجھتے ہوئے خود اس سے شدت سے خود میں بھیگ گئے۔ کبرا اس کے سارک میں پرسکون سی اس کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ خیال رکھنا اپنا، عقیدہ سے اس کے بالوں کے اوپر سے بوس لیتا وہ اس کا گال تھپ تھپا بہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے رخ کنسٹرکشن سائٹ کی طرف کر گیا۔ سامنے سے سنسان سڑک کو دیکھتا وہ 3-4 دن پہلے والے واقعے کو سوچنے لگا۔ رات کے تقریباً 8 بجے اس کی گاڑی ایک سنسان سڑک پر رکی تھی۔ لمبے لمبے ڈگ برتا ہڈی سر پر ڈالے وہ اس بنجر سی جگہ کی طرف گیا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے سامنے کھڑے لڑکے سے پوچھا۔ اندر ہے سر۔ اس کے بتانے پر وہ اس اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں آیا۔ کمرے میں نیم روشن تھی اور وہ سامنے رسیوں میں جکڑا ہوا نظر ایک استضیہ ہنستا وہ اس کے قریب آیا۔ میر نیازی رسیوں میں جکڑا، منہ پر کپڑا ہونے کے باعث اپنے رخ اس کی طرف کر گیا۔ تسمیر نے ایک جھٹکے سے اس کے منہ سے کپڑا ہے، تسمیر خان کیوں رکھا ہوا ہے مجھے یہاں؟ وہ ہلکے بل چلا چٹاخ ایک سناٹے دار تھپڑ تسمیر نے اس کے چہرے پر مارا تھا۔ میر کو اپنی گردن ایک طرف لٹکتی محسوس ہوئی۔ بکواس کر رہا تھا تو کورٹ میں؟ وہ سرخ آنکھ لیے اس کی گردن دبوچے ہوئے بولا، تو مجھ سے اس بات کا بدلہ لے رہا ہے؟ سچ ہی تو کہا میں نے، تیری بیوی خود میرے پاس آئی تھی۔ وہ پھر سے ٹٹائی سے بولا، چلایا چٹاخ۔ تسمیر نے ایک اور تھپڑ اس کو دے مرا تھا جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ مزہ آ رہا ہے تیرا یہ چہرہ دیکھ کر؟ مزہ آ رہا ہے؟ اب احساس ہوا ہے جب کسی اپنے کے بارے میں ایسے سنتے ہیں تو کہا محسوس ہوتا ہے؟ میرے بیٹے کو بھی تم نے ایسے ہی مجھ سے دور کیا۔ بکواس بند کرو اپنی، اگر اب تو نے ایک لفظ اور بولا تو اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ تمہارا بیٹا گنہگار تھا، اسے قانون نے سزا دی، لیکن تیری سزا میں خود طے کروں گا۔ تجھے خیال تھا تو کچھ بھی کہہ دے گا اور تسمیر خان کے قہر سے بچ جائے گا نا؟ تیرا واسطہ ہی غلط بندے سے پڑ گیا ہے نیازی، تسمیر کہتے ساتھ ہی پلٹا جب اس کے گلے الفاظ سے قدم منج مند ہوئے۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، بیوی ہے تیری مست۔ اور یہاں تسمیر خان کی ہمت ختم ہوئی۔ ایک جھٹکے سے وہ پلٹا اور اس سے بھی زیادتی سے اس نے چاقو میر نیاز کی آنکھ میں گھسایا تھا۔ جنگلی انسان پیچھے ہٹ، وہ درد کی شدت سے تڑپ رہا۔ انہی آنکھوں سے دیکھا تھا نا تو نے اسے، انہی ہاتھوں سے ٹچ کیا تھا اسے۔ تسمیر یک دم ہی جنونی سا ہوا تھا، وہ اس کے غصے کو ہوا جو دے گئے تھے اس کے ہاتھوں گہرا کٹ لگاتا وہ اب اس کی گردن دبوچ گیا۔ چھوڑ مجھے جنگلی انسان، نیازی اس کی گرفت میں مچلا تھا۔ تجھے تیری بیوی کی قسم چھوڑ مجھے۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے اپنے جنونی خول سے باہر آنے میں۔ اسے چھوڑتا وہ خود خون کوٹ سے صاف کرتا باہر آیا۔ اسے لے جاؤ ہسپتال، اگر مر جائے تو پہنچا دینا اسے گھر، اور اگر بچ گیا تو اگلی بار مجھ سے پنگا لینے کا سوچتے ہوئے ضرور میرے قہر کو یاد رکھے گا۔ اس کی دھاڑ سے وہاں موجود لڑکا بھی سہم کر 2 قدم پیچھے گھر پہنچتے اسے میر نیازی کے مرنے کی خبر مل گئی تھی۔ اس کے بیٹے کی سزا تسمیر نے اپنے ریفر سے کام کرواتے میر نیازی نے وہی پایا تھا جس کا وہ حقدار تھا۔ مسلسل چیختے فون سے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ ہاں بولو خرم، موبائل پر ٹائم دیکھا؟ یہاں ابھی دن کے 12 ہی بجے تھے۔ سر آپ کہاں ہیں؟ خرم کی آواز میں
फिक्र नुमाया थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा हूँ। क्यों? वो ड्राइविंग में मसरूफ सा बोला। सर आपके साथ गार्ड हैं या नहीं? वो तशवीशी अंदाज में पूछने का नहीं एक लफ्ज़ी जवाब था। वो साइड मिरर में देखने का उसे कब से एक गाड़ी अपने पीछे आती महसूस हो रही। कुछ सोचते हुए उसने स्पीड आहिस्ता की, जिस पर वो पीछे से आती गाड़ी की भी स्पीड कम हो गई। उसने स्पीड मज़ीद आहिस्ता की तो ये अमल वापस हुआ। जब उसे यकीन हो गया कि ये गाड़ी उसके पीछे ही, तो वो तेज से गाड़ी घूमता पीछे से आने वाली गाड़ी के ऐन सामने अपनी गाड़ी खड़ी करता बाहर निकला। सर, खुरम की फ़ोन पर आवाज़ उभरी। हाँ खुरम, मैं बाद में बात करता हूँ, कुछ लोगों की अकल ठिकाने लगानी है, तुम कॉल रखो। उसके कहने के बावजूद खुरम ने कॉल नहीं काटी। जब वो तीसरे मोबाइल जेब में डाले अपने गान निकालकर उस गाड़ी के टायर पर शूट कर दी। अंदर मौजूद का अपना हालत रखता उसे आपने रास्ता देख बाहर आया। तस्वीर घुर्राया जिससे वो अपनी गन निकले बाहर निकलता। ये और कोई नहीं बल्कि अख्तर खान था। पीछे वो तस्वीर खान वरना मैं चला दूँ, वो लड़खड़ाते हुए बोला। चला इसलिए तो आया था ना तू? तस्वीर उसकी काउंटी पर गन तान के पीछे हो। मैं असल में चला दूँ, अख्तर खौफ सा कहने लगा। तस्वीर धड़ते हुए उसे दबोच गया। सर पीछे हूँ। दूसरे से खुरम परेशान से बोला। तुम्हें लगता है मुझे खौफ है? चलाओ गोली। वो एक बार फिर धड़ा और सन्नाटे में गोली की आवाज़ से दूसरी तरफ से खुरम के हाथों से मोबाइल गिरा था। अगर आपको एक आंच भी आई तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। तस्वीर। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।